خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، وطان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، وطان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، وطان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خودی اپنی ذات، اپنا تشخص، اپنی پہچان، سر نہاں پوشیدہ راز ہے، تیغ تلوار، فساں ہوتا ہے ڈھال، تیز کرنے والی سان۔ مطلب یہ ہے کہ خودی اپنی ذات کی معرفت کا جو وحید ہے وہ کلمہ توحید میں چھپا ہوا ہے۔ توحید کے بغیر نہ تو اس کی سمجھ آ سکتی ہے اور نہ یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ خودی کو اگر آپ تلوار سمجھ لیں تو لا الہ الا اللہ اس تلوار کو تیز کرنے والی وہ سان ہے جس کے بغیر تلوار کند رہتی ہے، کہ خالص توحید کے بغیر خودی کی تلوار کسی کام کی نہیں ہوتی۔ رشتہ و پیوند، رشتے اور تعلقات، بتانے وہم و گمان، شک و شبہ میں ڈالنے والے بت، بتانے وہم و گمان کہ شک و شبہ میں ڈالنے والے بت ہیں یہ ساری چیزیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا مسلمان مال و دولت اور دنیا کے جملہ رشتے چاہے وہ عزیزداری کے ہوں یا تعلقات کے ہوں، وہم و گمان کے بتوں سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ یقین کی دولت اور یقین کے رشتوں کا تعلق کس سے ہے؟ توحید سے ہے۔ توحید ہے تو سب رشتے ہیں، ورنہ توحید کے راستے کے بت ہیں۔ اگر دنیا کی دولت اور دنیا کے رشتوں کے لیے زندگی گزاری جائے اور آخرت کو بھلا دیا جائے تو یہ زندگی توحید کے منافی ہوگی۔ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، دنیا کا مال و دولت، عزیز و اقارب اور رشتے، دنیاوی تعلقات وہم و گمان کے بتوں کی طرح ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، مستقل حقیقت صرف لا الہ الا اللہ کی ہے۔ سو ان سے دوستیوں، رشتوں اور کو توحید کی زنجیر نہ بننے دو، بلکہ توحید پہ مکمل طور پر کاربند ہو جاؤ۔